مقصد تو آئی تھنک سب کو معلوم ہے کہ آج 56-57 دن سے یہاں پہ اسلام آباد کے شہری جو ذہنی جبر کا شکار ہے کہ بلوچستان سے یہ لوگ جو ہیں جن کے گھروں سے ان کے پیاروں کو اٹھایا گیا ہے وہ فیملیز انصاف کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہیں، اور اسلام آباد کے لوگ جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے یہ تاریں ہمارے چاروں طرف پھیلائی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہ کر سکیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج ہم بلوچ کاز کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، اگر آج پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام نے بلوچ کاز کا ساتھ نہ دیا تو یہ اس پاکستان کو، اپنے ملک کو قائم رکھنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آج بلوچ کیا مانگ رہا ہے؟ ابھی تو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے وسائل ہمارے حوالے کرو، ابھی وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جبری گمشدگیاں کر رہے ہو، جو ہمارے گھروں میں لاشیں بھیج رہے ہو، جو ماورائے عدالت قتل کر رہے ہو وہ بند کرو، جن لوگوں کو اٹھایا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کرو، ان کو موقع دو، بتاؤ ہمیں کہ انہوں نے جرم کیا کیا ہے. ابھی تو وہ صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی تو یہ مطالبہ وہ نہیں کر رہے کہ جو ان کے وسائل ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، اس پہ کون قبضہ کیے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہے، صحت کے لحاظ سے پیچھے ہے، نوجوانوں کے پاس وہاں وسائل نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. آپ دیکھیں میٹرنل موٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر ہے، عورتوں کے اوپر وہ جبر ہے. وہ ساری چیزیں تو ابھی بلوچ مانگ ہی نہیں رہا آپ سے، اس کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. ابھی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں جینے کا حق دو. وہ اس سیکیورٹی سٹیٹ سے نجات چاہتے ہیں، اور اس سیکیورٹی سٹیٹ سے نجات پاکستان کے 23 کروڑ عوام بھی چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیکیورٹی سٹیٹ کے نیریٹو نے پاکستان کو آدھا کر دیا. بنگلہ دیش اکثریت میں تھے بنگالی، وہ کیوں ہم سے علیحدہ ہوئے؟ کیونکہ ہم نے ان کو انصاف نہیں دیا. اور اب اگر ہم انصاف نہیں دیں گے، بلوچوں کے جو جائز مطالبات ہیں، جو ان کی تکالیف ہیں، اس کو نہیں سنیں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک دشمنی کرنے والی بات ہے. لہٰذا اس سوچ کو بدلنے کے لیے آج پاکستان کے 23 کروڑ عوام پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بلوچ یکجہتی کونسل کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کریں، تاکہ ریاست کے اس ٹولے پہ جس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو بھی مرواتا ہے. یہ جو پولیس والے ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے، لیکن ان کو یوز کرتے ہیں عوام کو مارنے کے لیے، ان کے اوپر ڈنڈے برسانے کے لیے. ان کے ضمیر جو ہے اور ان کی زندگیاں بھی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہیں. نوجوانوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ جا کے مرتے ہیں. آج تک کوئی جرنیل، کوئی آپ کا بریگیڈیئر، وہ کوئی اس دہشت گردی میں کوئی مرا؟ نوجوان ینگ بچارے چھوٹے چھوٹے 20-25 سال کے ہمارے جو فوج کے نوجوان ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں مارے جاتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہمیں پیس کی ضرورت ہے. ہم 23 کروڑ عوام ہیں، ہمارے پاس اس وقت تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس، ہمارے پاس صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، نوجوانوں کو یہاں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ اس طرف توجہ دینی پڑے گی. اس ریاستی ٹولے کو جس نے ریاست پہ قبضہ کیا ہے اس کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا. اور پاکستان کے جو محنت کش عوام ہے ان کی جو صحیح معنوں میں جو نمائندگی کر سکتا ہے وہ لوگ جو ہیں ان کو اب ریاست کے اوپر اپنی عملداری قائم کرنے چاہیے. اور ہم تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو اس وقت بلوچ اسلام آباد میں آئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ذہنی طور پہ اسلام آباد کے ہر انسان دوست فکر رکھنے والے کا اس وقت وہ نفسیاتی طور پہ لوگ بیمار ہو چکے ہیں. ہم نہیں دیکھ سکتے یہاں کہ راتوں کو اس سردی کے اندر بوڑھی عورتیں، بچے وہ جو ہیں وہ راتوں کو اس کیمپ کے اندر پچھلے 57-58 دنوں سے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. یہ جو ریاست کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس میں حکمران، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ عوام ہے نا. یہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے جو یہ شہری ہیں جو اتنے وہاں سے آئے ہیں، اپنے مسائل اپنی تکلیفیں لے کے آئے ہیں، کوئی ان کے سنے، ان کے مسئلوں کا حل کرے، ان کو یہاں سے جو ہے وہ پرسکون طریقے سے جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے جو ڈس اپیئر کیے لوگ ان کے وہ عدالتوں میں پیش کریں، جو ان کے مطالبات ہیں ان کو سنجیدگی سے سنیں، ان کا حل دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں یہاں پہ جائیں. اور ہم جیسے لوگ جو روز سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے میڈیا کو تو بلاک کیا ہوا ہے جو مین سٹریم میڈیا ہے، لیکن
سوشل میڈیا آج کا ڈیجیٹل دور میں آپ انفارمیشن کو نہیں روک سکتے. ہم اپنے گھروں میں ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں یہ سارا کچھ دیکھ دیکھ کے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے, کس طرح کی ہماری ریاست ہے. یہ عوام دشمنی بند ہونی چاہیے. میڈم ایک 7 کیمپ بنا ہوا ہے اور اس کیمپ سے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ BLF سے تعلق رکھتے ہیں. چلے آپ مان لیں آپ کی بات, اگر ان کی بات مان لیں کہ BLF سے تعلق رکھتے ہیں. دو باتیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ BLF کو نوجوانوں کو پہاڑوں پہ چڑھانے کے پیچھے پالیسیاں کیا ہیں, کس وجہ سے نوجوان پہاڑوں پہ چڑھے. پہلے تو وہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ یہ لوگ جو ہیں BLA والے ہیں تو آپ بتائیں نا, کوئی ثبوت لائیں, جن کو آپ نے پکڑا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کریں, ان کو بتائیں کہ کہاں سے فنڈ لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کون سے ملک دشمنی کی ہے, تو عدالت میں لے آئے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے بندے جو ہیں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں. دیکھیں اس پالیسی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بغیر بتائے ہوئے کہ ان کا کیا جرم ہے آپ ان کو اٹھا لیں پھر ماورائے عدالت قتل کریں. 58 دن آج ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی مذاکرات کی جی شرف یا کوئی سنجیدگی آپ کو نظر آئی؟ نہیں, ریاستی بے حسی ہے جی. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس ریاست سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ عوامی مسائل کا حل دے گی. یہ صرف اس وقت پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کو اٹھنا ہوگا. آج جو لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے اس کی طرف سے پورے پاکستان میں بلوچ یکجہتی کونسل کی یکجہتی کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے کال ہے. ہم بھی اس کے لیے یہاں پہ آئے تھے کہ ہم یکجہتی کے لیے, ظاہر ہے ہم شور کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. تو اب یہی ہے کہ عوام جو ہے ان کو اس کاز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کو مجبور کرنا پڑے گا کہ یہ ان پالیسیوں سے کو ختم کریں اور ان کے بچے جو زندہ ہیں وہ ان کے حوالے کریں, ان کو عدالتوں میں لائیں, اور جو کم از کم جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان کے گھر والوں کو بتا دو دیں. آج عورتیں جو بیواؤں کی زندگی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ کی زندگی گزاریں یا وہ ایک شادی شدہ عورت کی زندگی گزاریں, بچوں کو پتہ نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کسی پرسن کا کیس ہوتا ہے, کوئی انصاف کی توقع ہے؟ مجھے کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہ بنانا اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. عدالتیں جو مرضی کریں, جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے وہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتے ہیں, وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں, وہ یہ ان سے مطالبہ کریں کہ ان لوگوں کو یہ ڈس اپیئرنس جو ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور ان کو یہ مطالبہ کریں کہ جو لوگ اس وقت اٹھائے گئے ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. وہ اپنا مطالبہ کریں. لیکن مجھ سے اگر بات پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کوئی پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے. یہ ایک اس وقت یہ مکمل طور پہ جو ہے نا ہم ایک اسٹیٹ لیس صورتحال, جہاں پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو خود ہماری ریاست وائلیٹ کر رہی ہے, ہم اس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں. کیا آپ کے اس مطالبے کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں یا انڈورس کریں گے کہ اقوام متحدہ کے تحت بلوچستان میں جبری گمشدگی کا معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ؟ دیکھیں اقوام متحدہ تو خود ایک بے حس ادارہ ہے. آج تک اقوام متحدہ نے دنیا میں کسی کے مسئلے حل نہیں کیے. وہ جانا چاہیں بھلے سے ان کا رائٹ ہے, وہ ضرور جائیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اقوام متحدہ ان کو انصاف دے گا تو نہیں دے گا. اقوام متحدہ نے غزہ میں کیا کیا ہے, اقوام متحدہ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں کون سا کردار ادا کیا ہے, اقوام متحدہ نے عراق میں کون سا کردار. اقوام متحدہ ایک امریکیوں کی اور یہ جو ویسٹرن مغرب پاور کا ایک وہ ان کا وہ ایک ماؤتھ پیس ہے جس میں کسی قسم کی انسانی حقوق جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا ادارہ خود ایسا ادارہ ہے جس کے اندر یہ جو 7 کنٹریز ہیں وہ ویٹو کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کتنی دفعہ فلسطین کے اوپر. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ بلوچ اگر اقوام متحدہ میں پہنچ جائیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہوگا. بھلے سے اگر وہ ڈیسپریشن میں جانا چاہتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے, وہ جائیں. اگر آپ ریاست نہیں سنیں گی تو وہ ہر فورم پہ جانا چاہیں گے. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو مجھے اقوام متحدہ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے. ویسٹرن پاورز نے پوری طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کے معاملے میں کہ ہیومن رائٹس کا ایجنڈا جو ہے یہ صرف ان کے لیے ایک سموک سکرین ہے. ان کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے انسانی حقوق کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ واضح ہو چکا ہے. اس لیے مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ اگر بلوچ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کا کوئی مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں یہ تو ایک فرق مسئلہ ہے, جواب دیا یا نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت کہ ہم ہمارے چاروں طرف جو بارڈر ہے اور اس کے اندر ہم یہ دشمنیاں پالیں. پاکستان کی ایک تو یہ ہے کہ ہم توجہ اب دیں اپنے ملک کے اندر. پاکستان کو جو اس وقت خطرہ ہے وہ اندر سے آ رہا ہے.
اگر پاکستان میں کوئی علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں تو وہ کس وجہ سے پکڑ رہی ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ہم دے رہے ہیں. اگر پاکستان کو اگر دیکھیں نا, اگر اندر خطرہ ہوگا, اگر اندر لوگ انہیپی ہوں گے, ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے, تو پھر باہر کی قوتیں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن اندر سے ان کو اگر اندر انصاف ہو رہا ہوگا تو پھر ان کو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ آپ خود سوچیں, اگر بلوچوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں, نوجوانوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں, تو ان کو کیا ضرورت ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھیں؟ ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پالیسی جو ہے, جس میں ہم نے امریکہ کی لڑائیاں لڑی, افغانستان میں ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ بن کے ہم نے امریکہ کی لڑائیاں لڑی, اپنے ملک کے لیے ہم نے تباہی کا سامان کیا, اور اس میں اب کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان مکمل طور پہ, معاشی طور پہ, سماجی طور پہ تباہ ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بارڈر پہ اس وقت ہماری ایران کی کتنی ضرورت ہے یہ نہیں ہے, پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ ہم ایک پیس کی جو پالیسی ہے وہ چاروں بارڈرز کے اوپر ہماری پالیسی ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے. امریکہ کی یہ جو تسلط ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے, خاص طور پہ جو ہمارے پالیسی جو ہمارے اوپر بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں. اور میں درخواست کروں گی, مطلب جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ یہ اسٹیبلشمنٹ جس کا کام یہ نہیں ہے فارن پالیسی بنانا, ان کے تسلط سے باہر نکلے اور پاکستان کے مفاد کے اندر جو ہے وہ تمام جو نیبرنگ کنٹریز ہے اس کے ساتھ پیسفل